اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن و جمال تھا کہ جیسے چاندی سے کوئی چیز ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن و جمال ہے تو پھر محبت بھی انہی سے کرنے کا مزہ ہے. ہم اگر تصور بھی کریں تو دنیا کی شکلوں کے بجائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں. کسی کی جستجو ہے اور میں ہوں، تجسس چار سو ہے اور میں ہوں، تیرے قربان او میرے تصور، وہ گویا روبرو ہے اور میں ہوں، تجھے ہرگز نہ جانے دوں گا دل سے، خیال یار تو ہے اور میں ہوں. اس وقت عشق بیمار کو راحت مل رہی ہوتی ہے. دنیا کا طلبگار رہا ہے نہ رہے گا، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے والا، نظروں میں رہے جس کے جمال رخ سرکار، اس شخص کا دنیا میں اجالا ہے اجالا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی. ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوٹی عمر میں ہی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی، یعنی سبزی توڑنے والا. ایک مرتبہ ان کی خدمت سے خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں، مال میں اور اولاد میں برکت کی دعا دی. حدیث پاک میں ہے کہ ان کے مال میں ایسی برکت آئی کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. ان کے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھی اور وہ ان اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے کے ساتھ توڑا کرتے تھے. اب سوچیں کہ اگر لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے کے ساتھ سونے کو توڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تولے ماشے کی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی برکت دی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد اور ان کے بچے 125 کی تعداد میں دیکھے. بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں. اللہ رب العزت نے ان کی عمر میں ایسی برکت دی کہ وہ 103 سال تک زندہ رہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں میں برکتیں پیدا فرما دی. ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے ہاں مہمان آئے تو باندی نے ان کے ہاتھ دھلوائے. بعد میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، چنانچہ وہ ایک تولیہ لائیں جو میلا تھا. یہ دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ میلا تولیہ لے کے آئی ہو. وہ کہنے لگی کہ ابھی لاتی ہوں. وہ دوڑی ہوئی گئیں. سامنے ایک تنور تھا جس میں آگ جل رہی تھی. اس نے وہ تولیہ تنور میں ڈال دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو باہر نکال کر لے آئی تو وہ بڑا صاف ستھرا اور گرم گرم تھا. اس نے مہمان کو پیش کیا اور کہا جی اب آپ اس تولیے سے ہاتھ صاف کر لیں. یہ دیکھ کر مہمان حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے سے اپنے مبارک ہاتھوں کو صاف کیا تھا. اس کے بعد آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا. چنانچہ جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. آگ میل کچیل تو کھا لیتی ہے مگر تولیے کو نہیں جلاتی اور ہم صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں. تو یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الوجہ، کہ نبی علیہ السلام کا رنگ سفید اور گورا چٹا تھا.
اسی طرح ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں جو سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آخر میں فوت ہوئے۔ ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کان ابیض ملیحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے مگر ملیح تھے، نمکین چہرے والے تھے۔ جیسے کوئی نمکین چیز بندہ کھاتا ہے تو کھاتے ہوئے ہٹنے کو دل نہیں کرتا ہے، تو ایسے ہی نمکین چہرے کا یہ اردو کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ جس سے نظر ہٹائی نہ جا سکے، ایک دفعہ دیکھو تو پھر دیکھنے کو جی چاہے۔ تو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ ایسا ہی تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ کسی اور شاعر نے کہا اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی زکوٰۃ نکلی تو وہ دنیا میں خوبصورتی بن کے پھیل گئی۔ چنانچہ کسی نے عجیب بات کہی، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیاء پائی ہے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح شاعر کہتا ہے خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی، آنکھوں کے آگے بس رہے صورت حضور کی، 100 بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل، 100 بار اور آپ کے قربان جائیے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت، ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت کہ جنت میں ان کا نظارہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔